محترمہ ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرپرسن چیئرمین اینڈ آئی ایم ریئلی ویری گلیڈ ٹو سی یو آن دس چیئر بیکاز ڈیفینیٹلی پیچھے بینچز پہ ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ ہم سینئرز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اس منصب تک پہنچتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور انکریجنگ بھی ہے بہت اینڈ ویل ڈیزروڈ. تو جناب اسپیکر سب سے پہلے تو بجٹ کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. بجٹ جو ہے یہ ہر سال ہم یہ وقت آتا ہے گرمیوں کا جو موسم ہے جون کا مہینہ آتے ہی عوام کے اوپر مزید ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے مہنگائی کا, وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے بے روزگاری میں اضافے کا, وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس مشکلات میں مزید اضافے کا جو عوام برداشت پہلے ہی نہیں کر پا رہی. Speaker Sahab, before I speak on budget, I would definitely want to congratulate and appreciate our Pak Army for the efforts and the brilliant and the dynamic victory جو اچیومنٹ ہماری رہی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بھارت کا مکرو چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا, اور وہ جواب کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بے نظیر تربیت کی عکاسی کی, اس بے نظیر سوچ کی عکاسی کی, اس بے نظیر نظریے کی عکاسی کی جو آج سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر جا کے اس بے نظیر تربیت نے اور بے نظیر شہید کے بیٹے نے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کی جو ایڈوکیسی کی اور پوری دنیا میں بھارت کے مکرو چہرے کو بے نقاب کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان جنگ نہیں چاہتا, لیکن پاکستان کی امن دوستی کو, امن پسندی کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے, ورنہ وہی ہوگا جو انہوں نے حالیہ دنوں میں دیکھا. جناب چیئرمین, when we speak about the budget, چونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے, میں ذرا کراچی کی کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. کراچی شہر تقریباً لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی والا وہ شہر ہے جتنا کئی ممالک کی آبادی بھی 3 کروڑ نہیں ہوتی, اور یہاں شہر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. کراچی کماتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ پورے ملک کا پہیہ چلتا ہے. کراچی وہ شہر جس میں آپ کے پاس انٹرنیشنل پورٹ ہے, کراچی وہ شہر جہاں پہ آپ کے پاس ایشیا کی سب سے بڑی بڑی انڈسٹریز ہوا کرتی تھیں. معذرت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈسٹریز کا ہب ہوا کرتا تھا کراچی. آج وہ شہر کراچی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے, اور لوڈ شیڈنگ بھی کچھ اس طرح سے کہ ایک ہمارے پاس ہے کہ الیکٹریسٹی, اور کہ الیکٹریسٹی جو ہے, میں غلط نہیں ہوں گی یہ کہنے میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یادیں دلا رہا ہے. کہ الیکٹریسٹی کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی کی عوام برداشت نہیں کر سکتی اور نہیں کرے گی. یہ عوام کا جو بنیادی حق ہے, جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس سے ڈپرائیو کرنے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے. اور یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ جو کراچی کے اس غریب عوام کے ساتھ, اس طبقے کے ساتھ کی جا رہی ہے جو ورکر ہے, جو ڈیلی ویجر ہے, جو مزدور پیشہ ہے. آج اس کے بچے, غریب کے بچے 18 گھنٹے بغیر پنکھے کے پسینوں میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, بیمار 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سفر کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اس مہنگی بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی مہنگائی میں اس بجلی کے یونٹ کے بلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور المیہ یہ ہے کہ میں ایز اے ریپریزنٹیٹو جب کانٹیکٹ کرتی ہوں, جب رابطہ کرتی ہوں ان سے اور کہتی ہوں کہ برائے مہربانی کچھ تو رحم کریں, گھروں میں بچے آپ کے بھی ہیں, گھروں میں بزرگ والدین آپ کے بھی ہیں, گھروں میں بیمار آپ کے بھی ہوں گے, لیکن ہاں وہ شاید ایئر کنڈیشنز میں بیٹھے ہوں گے 24 گھنٹے. ان غریبوں کا کیا جو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کراچی کے لوگ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں, اور مینٹیننس کے نام پہ 16 گھنٹے مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب میں معلوم کرتی ہوں تو کہا جاتا ہے میڈم یہاں تو لائن لاس زیادہ ہے, یہاں بجلی کے بل کم دیتے ہیں, ورنہ تو 2 گھنٹے میں یہ معاملہ حل ہو جائے, ٹیکنیکل ایشو مسئلہ حل ہو جائے, لیکن یہاں پہ لائن لاس زیادہ ہے اس لیے زیادہ ٹائم لگے گا.
تو جناب لائن لاس زیادہ ہے تو کیا انسانیت کا حق بھی ختم ہو گیا؟ ان کا جینے کا حق بھی چھین لیا؟ تو یہ ناانصافیوں کو ختم کرنا میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر جو منسٹر صاحب ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس قسم کا صرف جواب نہیں بلکہ کوئی کارآمد طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے اس مسئلے کا حل ہو۔ آپ کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی؟ میں نے جس طرح آپ کو ابتدا میں کہا کہ کراچی کماتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پورا ملک کا پہیہ چلتا ہے، لیکن جب کراچی میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کارخانے ریپ اپ ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ ہمارے کراچی کے کارخانے انڈسٹریز بند ہو کے دوسرے ملکوں میں لوگ منتقل کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو، اور اس سے ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوان مارا پھر رہا ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدا را اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اگر کہ الیکٹریسٹی کے بس میں نہیں ہے، اگر they do not have a solution to it، اگر ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اگر منسٹری سمجھتی ہے کہ وہ مجبور ہے، تو آئے دوبارہ کمپٹیشن میں لے کر آئیں، ان کمپنیز کو لے کر آئیں جو شاید عوام کو کم سے کم 18 گھنٹے نہیں، کم سے کم 10 گھنٹے تو بجلی دے سکے، 24 گھنٹے نہیں تو 10 گھنٹے تو بجلی دے سکے۔ ہاسپٹلس کے اندر آکسیجن نہیں، آپ کے پاس سہولتیں آپ کی اویلیبل نہیں ہوتی، آئی سی یو میں پیشنٹس جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، آل بیکاز آف الیکٹریسٹی ایشو۔ لیکن اس ایشو کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نان سیریس طریقے سے لیا گیا، گو کہ میرے کراچی کے جتنے بھی ہمارے نمائندگان ہیں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، سب نے اس ایشو پہ آواز اٹھائی، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز نے اس ایشو کو بہت زیادہ ہیمر کیا ہے۔ دیٹس وائی میں اس پہ زیادہ ٹائم لے کر اس پہ بات کر رہی تھی۔ پھر ہمارے پاس K4 کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اسپیکر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک میں، پوری بلکہ دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلی کے جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہے وہ بہت سیویئر ہے، بہت خوفناک ہیں، بہت الارمنگ ہیں، اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان 7,500 گلیشیئرز کا ایک ہب ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی تھرڈ پول ہوتا تو وہ پاکستان ہوتا، تو اتنا جو گلیشیئر کا ہمارے پاس ذخائر ہے، 7,000 سے اوپر گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں، اور جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو یہ گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تیزی سے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فلڈز میں جو ہمارے اوپر گزرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہماری عوام جانتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی جو ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ کے اندر فلڈ کے اوپر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ سندھ حکومت نے تو اپنا کردار ادا کیا، لیکن وفاق کی جانب سے ہمیں کوئی خیر خواہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب سکھر سے حیدرآباد موٹر وے کی بات کرتے ہیں تو یا تو کوئی نقشہ بدل رہا ہے، یا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سکھر سے حیدرآباد پاکستان کا خدا نخواستہ کوئی حصہ نہیں، کوئی پڑوسی ملک ہیں ہم کیا ہیں؟ مطلب ہم پنجاب سے جب جاتے ہیں، ہم یہاں کے موٹر وے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو بڑا سہانا سفر لگتا ہے۔ دا مومنٹ ہم انٹر ہوتے ہیں سندھ میں تو ہمیں وہی جو ہے موٹر وے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کئی سالوں پہلے ہم کیا کرتے تھے، کوئی ترقی اس میں عمل میں نہیں آتی، اور جب بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے تو اس کو درگزر کیا جاتا ہے، نگلیکٹ کیا جاتا ہے، پورلی نگلیکٹ کیا جاتا ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے کو۔ میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نیڈس ٹو میک سم سیریس ایفرٹس اور پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب، I just want to add one more thing۔ جب ہم اس پارلیمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہاں تختی لگی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر جنہوں نے آئین پاکستان دیا، متفقہ آئین 1973 کا دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نظریہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کا سلوگن دیا، اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا۔ وہ اس طرح سے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب، ایک مزدور، ایک دہاڑی دار طبقے کے لیے ایک وہ آسرا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنے بچے کے لیے آٹا لے جا کر 2 وقت کی روٹی اور دال کم سے کم کھلا سکتا تھا۔ تو جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا، اس کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی غریب کا بچہ بھوکا نہ سوئے، غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی ملے، اور 2 وقت نہ تو 1 وقت کی روٹی ملے، 1 وقت بچے کو دودھ ملے۔
اس کا بھی بچہ جو ہے وہ کوئی کھانا کھا لے, اس کے پیٹ میں بھی کوئی دال آٹا چلا جائے, کوئی چاول چلی جائے, کوئی غذا, کوئی اجناس چلی جائے. جب ہم مال نرشمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال نرشمنٹ بہت ہے, لیکن جناب ہمارے پاس وہ سوچ بھی موجود ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے دی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے, لیکن ایسی سوچ کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بہت تیزی سے بند کیا جا رہا ہے. ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یقین دلایا جاتا رہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جائے گا, اور ہم اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, لیکن ریفارمز کے نام پہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی کمیٹی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بے تحاشا تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں وہ یوٹیلیٹی سٹورز جو پروفیٹیبل بھی تھے ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو رورل ایریاز میں, دیہی علاقوں میں غریب کے ساتھ, اس مزدور کے ساتھ, اس دہاڑی دار کے ساتھ اتنا بڑا کرمنل انجسٹس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور چیئرمین صاحب میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز کی جو سہولت ہے اس کو ختم ہونے سے روکے. اور ہر بات کا حل جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتا, کہیں پر حکومت کو رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے, کہیں حکومت کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے وہ تو ہم نے BISP میں جو پیسے دے دیے, تو BISP is a separate program. Please do not club it. Please do not merge the utility stores with BISP. These are two different programs. تو اسپیکر صاحب یہ سندھ کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہے اس کو ختم کیا جائے. جو سولر کے تھرو جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کا جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے جو ایک عوام کے لیے ریلیف پیکیج سٹارٹ کیا کہ 300 یونٹ تک لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سولر سہولت فراہم کی جا رہی ہے. لیکن ایک طرف ایک صوبائی حکومت ایک سولر انرجی کے تھرو عوام کو اگر چراغ دکھانا چاہ رہی ہے, روشنی دینا چاہ رہی ہے, عوام کو اس مشکل گھڑی کے اندر کوئی سپورٹ سسٹم دینا چاہ رہی ہے, تو ایسے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب فیڈرل حکومت نے 18% ٹیکسیشن کی بات کر لی. وہ تو شکر ہے کہ اب جا کے کوئی 10 پہ, بٹ 10% بھی نہیں ہونا چاہیے ٹیکس. یہاں پہ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی ایکو سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے انوائرمنٹ فرینڈلی پروگرامز کی طرف ہم جانے کی بات کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس کلائمیٹ کرائسس ہے بہت بڑا, لیکن دوسری طرف اس قسم کے جو پروگرامز ہیں, اس قسم کی جو سوچ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے چیئرمین صاحب, ہمارے یہاں بھی موجود تھے تھوڑی دیر پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب جو سابق وزیر اعظم رہے, وہ جب IMF پہ جایا کرتے تھے تو ایک روپے کے اوپر نیگوسیشن ہوتی تھی, اوور اے سنگل پینی بھی نیگوسیشن ہوتی تھی کہ عوام پہ یہ مشکل ہمیں نہیں ڈالنا. لیکن یہاں پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ راتوں رات جو ہے وہ یونٹ بڑھا دیے جاتے ہیں, عوام کی تنخواہ سے زیادہ اس کے اخراجات کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. یہ غیر انسانی رویہ ہے, اس رویے کو ختم ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے جتنا یہاں بیٹھی ہوئی جماعتیں, اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر جو حکومت کو آگے بڑھانے کا ایک ساتھ دیا, تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ہم تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم اپنی ذات کے لیے تو کوئی مراد نہیں مانگ رہے, ہم تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را عوام کے بنیادی مسائل کا حل نکالیں, آئیں مل کر اور سوتیلا سلوک نہ کریں, سندھ کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کریں. اس وقت کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے. اس وقت المیہ ہے کہ شہر کراچی میں لوگوں کو غسل کرنے کے لیے, تدفین کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے علاقوں میں. یہ حالات ہیں. ایک صاف پینے کا پانی تو دور کی بات, لوگوں کو ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی میسر نہیں ہے. تو یہ اگر K4 پروجیکٹ ہمارے پاس, جس کے اوپر ہم اگر مل کر province and the federal government has to work together on it, the province is always ready. Let the federal government think about it. آپ آگے بڑھیں. کم از کم بنیادی بجلی, پانی, روزگار, کھانا, غذا, یہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہیں. ان کے اوپر تو let us work together, let us sit together. ہم آپ کی بات سنتے ہیں. ہم اس وقت
پوری دنیا کے اندر بلاول بھٹو نے جو کردار ادا کیا, انہوں نے تو وہ کام کر کے دکھایا. نہ ہمیں کوئی لالچ ہے, نہ ہمیں کوئی تمغہ چاہیے, لیکن میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں جا کے کامیابی سے لڑا. تو اسپیکر صاحب, there is a lot to be said, but میں مزید صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی تقریر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب کراچی میں جلسے کی کوئی اجازت کی بات کر رہے تھے. تو میں صرف اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, کراچی سندھ کا دل بہت بڑا ہے. سندھ میں لوگوں کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. سندھ میں جو ہے وہ کبھی بھی جلسوں کے لیے یا کسی بھی پرامن مظاہرے کے لیے کبھی بھی آبجیکشن جو ہے وہ کریٹ نہیں کی گئی, کبھی ریزسٹ نہیں کیا گیا. سندھ حکومت کا دل بہت بڑا ہے. لیکن بات یہ ہے, سوال تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ جو لوگ کراچی میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں 100 جلسے آ کے کریں, لیکن خدا را جب ہماری خواتین کے پی کے میں پرامن مظاہرہ کریں تو ان پہ لاٹھیاں بھی نہ برسائیں. تو کے پی کے میں ہماری خواتینوں کے سروں پہ ڈنڈے بھی نہ برسائیں, جو پچھلے مہینے آپ لوگوں نے کیا. تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ پلیٹ فارم کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, لیکن ہمارے کہنے کا. تھینک یو. چلیں مکمل کر لیں بات. جی, تھینک یو سو مچ. تو اسپیکر صاحب, آل دیٹ آئی وانٹڈ ٹو سے, یہ ساری باتیں تو میں نے کر لی, بٹ لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس سے دنیا کامیابی حاصل کر رہی ہے, اپنی ریونیو جنریشن کے اندر وہ بہتری لے کر آ رہی ہے. لیکن ہمارے پاس المیہ ہے کہ سوشل میڈیا کو مس یوز کر کے اس ٹول کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں پر اداروں کو ملائن کرنا, کہیں پر کسی کو ملائن کرنا, کریکٹر اسیسینیشنز کرنا, اس کا غلط استعمال کرنے کا جو رواج ہمارے یہاں چلتا آیا, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو سائبر کرائم کے ایشوز ہیں, بہت ہی برننگ ایشوز ہیں. ہزاروں کی تعداد میں سائبر کرائم کے ایشوز پینڈنگ ہیں. ہمارے پاس سائبر کرائم کا جو حال ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. خود یہاں پہ میں سمجھتی ہوں, میں نے منسٹر صاحب سے بھی لاسٹ ٹائم بات کی, اس کے اوپر سائبر کرائم کے ونگ کو فعال بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی فنڈنگ ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی بجٹ مختص ہونا چاہیے, اور اس میں خواتین کو انڈکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ اس وقت خواتین کی ہوتی ہے. اور جب خواتین کمپلینٹ لے کے جاتی ہیں تو تھینک یو, بہت شکریہ.